حلال چیز کو چھوڑنا. ہم نے کھانا پینا ترک کیا. کھانا پینا کوئی حرام تو نہیں تھا، ناجائز تو نہیں تھا، گناہ تو نہیں تھا. کھانا پینا زندگی کی ضرورت تھی، ضروری چیز ہے. نہ کھائے نہ پیے انسان تو مر جائے. ایک لمٹ کے بعد میں انسان زندہ نہیں رہ پائے. تو جو ضروری چیز تھی، جو حلال چیز تھی، جو اللہ کا کام ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، تو یہ اتنی ضروری چیز جو ہماری باڈی کی اتنی بڑی نیڈ ہے، اس حلال کو بھی ہم رب کی خاطر چھوڑتے ہیں. ایک ٹائم سے لے کر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب پورے ایک مہینے مسلسل یہ چیز چلتی ہے. تو یہ ایک مشق کرائی جا رہی ہے، ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ رب کی خاطر جب ایک مہینہ حلال کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر باقی کے 11 مہینے اسی رب کی خاطر حرام کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا. اسی رب کی خاطر ابھی ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، کچن میں سب کچھ موجود ہے، فریج میں سب کچھ موجود ہے، ایون کھانا بنا بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چکھتے تک نہیں. کس کی خاطر؟ اسی رب کی خاطر. تو اگر جب اس رب کی خاطر ہم ایک مہینے تک مسلسل یہ ٹریننگ لے رہے ہیں تو اس کورس کا کچھ تو بینیفٹ ہوگا نا، کچھ تو رزلٹ نکلتا ہوگا نا. اس چیز کا رزلٹ ہی یہی ہے، اس چیز کا آؤٹ کم ہی یہی ہے کہ باقی کی 11 مہینے ہمارے اس انداز سے گزرنے چاہیے کہ جب رب کی خاطر ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں، پھر رب نے بنا کر دیا، تو پھر اسی رب کی خاطر ہم حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے. اسی رب کی خاطر ہم جو ہے ناجائز کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے. اسی رب کی خاطر کیا ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. کیا اسی رب کی خاطر ہم جو ہے بے پردگی ترک نہیں کر سکتے، چغلیاں غیبت نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں کا دل دکھانا نہیں چھوڑ سکتے، فحش کلام نہیں چھوڑ سکتے، بدتمیزیاں نہیں چھوڑ سکتے، گالیاں نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑ سکتے، تہمتیں لگانا اور لعن طعن کرنا، یہ جتنی بھی برائیاں جو ہم نے معاشرے میں بنا رکھی ہیں، سوسائٹی میں ہمارے پنپ رہی ہیں، کیا ہم اس رب کی خاطر یہ نہیں چھوڑ سکتے. اس کورس کا مقصد ہی یہی ہے. یہ ٹریننگ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگلے 11 مہینے تمہیں کس انداز سے گزارنا. اور یہ حاصل اسی کو ہوگا جو حقیقی روزہ رکھتا ہوگا. اب حقیقی روزہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے تعلقات سے رک جانا یہ روزہ ہے، لیکن حقیقی روزہ کیا ہے؟ وہ روزہ کہ جو تقویٰ دیتا ہے، وہ روزہ جو فائنل رزلٹ دے گا، وہ روزہ جو خدا کے قریب کرے گا. وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، وہ سارے اعضاء کا روزہ. وہ صرف زبان کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے پر قابو کرنے کا نام نہیں ہے، وہ پھر پوری باڈی کے سارے اعضاء کا روزہ ہے. آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی، پیروں کا بھی، ہر چیز. یعنی آنکھوں سے کچھ غلط نہیں دیکھا جائے گا، کانوں سے کچھ غلط نہیں سنا جائے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، کسی کو لعن طعن، کسی کو فحش کلمات، گالیاں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا. ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، پیروں سے چل کر کے کسی غلط جگہ نہیں جایا جائے گا. یعنی اپنی پوری باڈی کو ہمیں کنٹرول کر کے چلنا ہے کہ نہیں ہم روزے سے ہماری نظر کسی غلط چیز پر نہ پڑے. ہم روزے سے ہیں کچھ غلط ہمارے کانوں کے اندر نہ جائے. ہم روزے سے ہیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہوتا ہے حقیقی روزہ. اور جب اس انداز سے ہمارا روزہ ہوگا تو پھر وہ رزلٹ جو ہمیں چاہیے، اس کورس سے جو ہم آؤٹ کم چاہتے ہیں، جو فائنل رزلٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے 11 مہینے پھر اسی آسانی کے ساتھ گزرے کہ ہم جو ہے رب کی خاطر حرام کاموں کو، ناجائز کاموں کو چھوڑتے ہوئے ہوں، تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم روزے کا حق واقعی حقیقی معنی میں ادا کر رہے ہیں. اب روزے کا مقصد رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا ہے کہ روزہ ہم نے تم پر فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ مقصد کیا ہے روزے کا، کیوں رکھوا رہے ہیں، کیوں بھوکا، کیوں پیاسا رکھا جاتا ہے؟
تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ تقویٰ یعنی خدا کا خوف، دل میں خوف خدا ہو، ایک ایسی طاقت ہو، ایک ایسی پاور ہو کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرنے جائے، جب وہ گناہ کو کرنے جائے تو ایک چیز ہو اس کے اندر کہ جو اسے روک دے کہ جھوٹ بولنے کو جا رہے ہو لیکن زبان کو روک لو کہ اس کا حساب بھی دینا ہے، اس کے بارے میں خدا نے پوچھنا بھی ہے۔ کہ جب انسان اس خوف کے تحت اس گناہ کو چھوڑ دے، جب خدا کی خاطر ہو، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایسے تو بہت مل جائیں گے کہ لوگوں کے سامنے لبادے جنہوں نے بڑے بڑے اوڑھ رکھے ہیں، لیکن حقیقی متقی وہ ہے، حقیقی تقویٰ والا وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے کہ جس کی تنہائیاں بھی اسی طریقے کی ہیں، کہ جو صرف لوگوں کے سامنے ٹھاٹ باٹ قائم نہیں رکھتا بلکہ حقیقت میں بھی وہ خدا کا خوف اتنا ہی رکھتا ہے، تنہائی میں بھی وہ اتنا ہی خدا کا خوف رکھتا ہے۔ وہ نمازیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، وہ شہرت کے لیے روزے نہیں رکھتا، وہ شہرت کے لیے لوگوں میں اپنے آپ کو، کچھ لوگوں کا آج ایسا بھی معاملہ ہے کہ جو لوگوں میں اپنے آپ کو فیمس ہی اسی لیے کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے بڑے عبادت کار ہیں، ہم اتنے بڑے متقی ہیں، ہم تو پیر کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو جمعرات کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم چاشت پڑھنے والے ہیں، ہم اشراق پڑھنے والے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کر لیے، ہم نے اتنے حج کر لیے، ہم اتنی مسجدیں بنواتے ہیں۔ کسی کو دیں گے کچھ اور اس کے چرچے جب تک نہ کر دیں گے جہاں وہاں تب تک وہ چین نہیں ملتا ہے۔ تو یاد رکھیے دین کی بنیاد کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ پورے دین کا ہم خلاصہ دیکھنا چاہیں، جتنے بھی جو کچھ بھی اعمال کرتے چلے جائیں سارے دین پر ڈیپینڈ ہم دیکھیں تو اخلاص پر بہت کچھ کر لیا اور اخلاص سے خالی ہے، وہ عبادتیں، وہ تقوی، وہ پرہیزگاریاں جو ہم نے لوگوں میں جس کے ڈھنڈورے پیٹ چکے ہیں، اگر وہ شہرت کے لیے تھی، اگر وہ دکھاوے کے لیے تھی، اگر وہ نام کے لیے تھی، اگر وہ یہ تھا کہ لوگ ہمیں ولی سمجھیں، لوگ ہمیں پیر سمجھیں، لوگ ہمیں اتنا بڑا سمجھیں، لوگ ہمارے ہاتھ چھوڑتے پھریں، لوگ ہمارے آگے پیچھے گھومتے پھریں، تو یقیناً ہم انہیں دنیا میں وہی دیتا ہے۔ انسان جس چیز کی نیت کر کے جو کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہی دیتا ہے۔ جو شہرت کے لیے کرتا ہے رب کہتا ہے تو ٹھیک ہے تمہیں میں نے یہ دے دیا، اب آخرت میں کوئی امید نہیں رکھنا، اب آخرت میں اس کا ثواب ختم ہو چکا ہے۔ تو اخلاص بڑی چیز ہے، ایک تو کیا کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ ہم کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، چرچے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، شہرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خلوص سے نیت کے ساتھ وہ چیز کریں۔ تو اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ وہ ڈر، وہ خوف جو ہمیں گناہوں سے روک دے، خدا کا خوف، یہ چیز بندے کے اندر ہو جانی چاہیے۔ اس ایک مہینے میں دھیرے دھیرے روزہ رکھتے رکھتے یہ اتنی اسٹرانگ ہو جانی چاہیے کہ اس کے سہارے ہمارے باقی کے 11 مہینے گزر جائیں، کہ ہم اتنا اپنے اندر وہ طاقت، وہ خدا کا خوف پیدا کر لیں جیسا ابھی رمضان میں ہوتا ہے۔ خدا کا خوف ہی تو ہے جو کھایا پیا نہیں جا رہا ہے، خدا کا خوف ہی تو ہے جو نمازیں چھوڑی نہیں جا رہی ہیں، خدا کا خوف ہی تو ہے کہ ہر وقت کلام پاک لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا خوف ہے۔ یہی کنڈیشن یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ کنڈیشن باقی کے مہینوں میں بھی ہونی چاہیے کہ باقی کے مہینوں میں بھی قرآن سے ہمارا تعلق ہو، باقی کے مہینوں میں بھی ہم اتنے ہی نماز کے پابند ہو، باقی کے مہینوں میں بھی ہم جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام، ناجائز ان تمام چیزوں سے دور ہوں۔ یہ ہے یہ روزہ، ہم یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں سبق حاصل کر کے زندگی بھر کا روزہ رکھنا ہے حرام کام، زندگی بھر کا روزہ ہوگا حرام کاموں کا، کہ حرام کام کا، ناجائز کام کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس معاملے میں ہم روزے دار ہیں، یعنی ہم جیسے کھانا پینا ٹچ نہیں کر رہے ابھی روزے سے ہیں، ایسے ہی اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ زندگی بھر کے لیے حرام ناجائز کاموں کے لیے ہم روزے دار ہیں۔ یہ چیز ہمیں کرنی ہے، تو زندگی کو رمضان بنا لیں،
تو پھر جب موت آئے گی تو وہ خوشی کا پیغام، یعنی کہ جیسے رمضان کے بعد میں عید خوشی کا پیغام لے کر کے آتی ہے، تو جب موت آتی ہے اللہ کے نیک بندوں کو تو پھر وہ خوشیوں کا پیغام لے کر کے آتی ہے۔ تو یہ کوشش ہمیں کرنی ہے کہ روزوں کو ہم اس کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، تقوی کو اپنے اندر لاتے ہوئے ہم روزے کو رکھیں، اور صرف یہ نہ سوچیں کہ رمضان ختم، سب کچھ ختم، اب ہم آزاد ہیں۔ شیطان آزاد ہوتا ہے، ہم کیوں آزاد ہوتے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ شیطان نے انکار کیا تھا، ہم تو ہمیں تو اللہ کو سجدہ کرنے والا ہونا چاہیے تھا، تو پھر ہم آزاد نہیں ہوتے، ہمیں آزادی نہیں ملتی ہے۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا سے المؤمنین و جنت للکافرین، یہ ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہو سکتی ہے، یہ جنت کافر کے لیے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو ہمیں یہاں پر جو احکام بتائے گئے ہیں، جو طور طریقے بتائے گئے ہیں، ان رولز کو، ان ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔